پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ روح خلافت ایک ہی چلی آ رہی ہے اور ایک ہی رہے گی ابد الآباد تک، لیکن وہ ذرا خفی شے ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلافت کی شکلیں لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں، اس کی مختلف صورتوں سے ہم واقف ہیں، لیکن اس میں بھی جو مختلف ادوار میں مختلف طرز کی خلافت رہی ہے، اس کا صحیح ادراک بہت ضروری ہے۔ خلافت کی روح کیا ہے؟ اللہ حاکم، جو حکم اس کا آئے گا من و عن اس کو نافذ کرنا ہے۔ جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ انسان اپنی اجتہادی صلاحیت کو بروئے کار لائے، سوچے، غور کرے، اللہ کی منشا سے زیادہ قریب تر بات کیا ہوگی، اللہ نے جو بھی مجھے احکام دیے ہیں ان کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والی بات کیا ہوگی، وہ اپنے اجتہاد کو استعمال کرے اور اس پر عمل کرے۔ یہ ہے روح، اللہ کی حاکمیت بذریعہ انسان۔ حاکم وہ ہے جو حکم اس کا آیا بلا چون و چرا، بلا کسی کمی اور بیشی کے جو کا تو نافذ کرنا ہوگا۔ ہاں جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ گویا کہ دلیل ہے اس کی کہ اس میں اللہ نے آزاد کر دیا ہے۔ سوچو، غور کرو، تمہیں عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور غور کرو کہ دین کے مجموعی نظام، اللہ کے احکام کے ساتھ مجموعی طور پر متناسب بات کون سی ہوگی، اس کے لیے جد و جہد کرو۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد کے اوپر عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسے تمہارے لیے مباح کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دو الفاظ اپنے ذہن میں جما لیجئے، امر اللہ اور امرہم۔ اس کی بہترین تعبیر کیا ہے وہ میں آپ کو ایک حدیث نبوی کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیے، جو شخص نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، وہ آزاد ہے، مادر پدر آزاد، جو چاہے کرے۔ جس نے اللہ کو مانا وہ پابند ہو گیا اللہ کے احکام کا، جس نے رسول کو مانا وہ پابند ہو گیا رسول کے فرامین کا، جس نے قرآن کو مانا وہ پابند ہو گیا قرآن کی شریعت کا۔ پابندی یہ در حقیقت جیسے گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑا کھلا ہے، دوڑ رہا، بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، ادھر جائے ادھر جائے، مرضی ہے اس کی، فی کل واد یہیمون، ہر وادی کے اندر سرگرداں ہے، لیکن ایک گھوڑا بندھا ہوا۔ اب ذرا اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، اس تمثیل کو جو حضور نے دی ہے، تشبیہ کہہ لیں اسے۔ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک بڑا کھلا وسیع میدان موجود ہے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں شل نہ ہو جائیں، کھڑا کھڑا سست نہ پڑ جائے، دوڑے بھاگے جائے۔ آپ 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے کھوٹے کے ساتھ، اب 200 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 100 گز پہ جائے، 150 گز پہ جائے، عین 200 گز پہ پہنچ جائے، کھوٹے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہے، اس کی آزادی۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست یا خلافت کا جو اصل نظام ہے کہ ایک دائرہ ہے، یہ ہے اللہ کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، جن کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح کیا ہے؟ حدود اللہ۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے آگے مت بڑھنا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، آگے بڑھنا تو دور کی بات رہی، قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ اگر زیادہ قریب چلے گئے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں بھول کر یا کسی تیزی کے اندر کہیں کراس نہ کر جاؤ، تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ یہ حدود اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، ان کے اندر جو ہے مباحات کا دائرہ ہے، ہر چیز جائز ہے۔ یہ امرہم ہے، یہ امر اللہ ہے، یہ دائرہ جو ہے امر اللہ ہے، اور یہ امرہم ہے جس کے بارے میں سورہ شورى میں فرمایا گیا، وَأَمْرُهُمْ
شورا بینہم، جو چیزیں مباح ہیں اس دائرے کے اندر اندر ہیں، وہ حرام نہیں ہے، لہذا وہ مباح کے درجے میں ہے، ان میں سے آپ جس چیز کو چننا چاہیں، پسند کرنا چاہیں، باہمی مشورے سے طے کر لیں۔ اب اس کی جو ایک بڑی ہی عمدہ سادہ مثال ہے، آج سے 60 برس پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں ہوتے تھے، دلی میں ایک وائسرائے ہوتا تھا۔ اب یہاں فاصلے کی وجہ سے وائسرائے ہے، ورنہ وائسرائے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ دور بیٹھے ہیں، 7 سمندر پار کا معاملہ ہے۔ لہذا حاکم، ساورنٹی جن کے پاس ہے وہ تو بادشاہ ہے یا ملکہ ہے، ملکہ وکٹوریہ تھی، یا پھر اس کے بعد جارج پنجم آئے، ششم آئے، ہفتم آئے، ہشتم آئے، وغیرہ وغیرہ، ایڈورڈ آئے، یہ آئے وہ آئے، یا ملکہ الزبتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو اصل ساورنٹی ان کی ہے۔ اور جو دہلی میں وائسرائے ہوتا تھا اس کا کام کیا تھا؟ دیکھیے وہی بات جو میں پہلے ایسنس بتا چکا ہوں آپ کو، کہ ایسنس کیا ہے خلافت کا۔ جو حکم ہز میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا، اس کو تو وائسرائے نے نافذ کرنا ہے، اس میں وائسرائے کوئی تغیر اور تبدل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ It has to be implemented as such۔ لیکن جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہاں اس وائسرائے کا کام ہے، اس کا فرض ہے، کیونکہ وہ آن دی اسپاٹ موجود ہے، یہاں کے حالات کو وہ بہتر جانتا ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے، وہ اپنی بہترین کوشش کرے کہ جو سلطنت ہے برطانیہ کی، اس کے مفادات سے لگا کھانے والی چیز کون سی ہے، اس کے ساتھ مناسب بات کون سی ہوگی، جو بحثیت مجموعی ہم نظام چلا رہے ہیں اس کے لیے مصلحت کس چیز میں ہے، وہ اس کا فیصلہ کر لے اور اس کا اقدام کرے، اس کا فیصلہ کرنے کا اسے اختیار ہے۔ یہ ہے وائسڈیرنسی، اللہ حاکم اور انسان وائسڈیرنٹ۔ یہ وائسڈیرنسی کی شکلیں کیا رہی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اسینشلی بات آپ نے سمجھ لی کہ روح کیا ہے۔ حاکم اللہ، حاکم مطلق، شارع حقیقی اللہ، اگرچہ اس کے ساتھ اضافہ کر لیجئے اس کا نمائندہ اللہ کا رسول، جو بھی رسول وقت کا رسول ہے، موسیٰ تھے جب موسیٰ کا وقت تھا، عیسیٰ تھے جب عیسیٰ کا وقت تھا، اب ہمیشہ کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ نمائندے ہیں، حاکم نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، الہ اللہ ہے، حاکم وہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آج نہیں۔ لیکن یہ کہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں کے احکام جو ہے کتاب و سنت جس سے ہم تعبیر کریں گے وہ دائرہ ہے، اس دائرے سے آگے آپ کو نہیں جانا، دائرے کے اندر امرہم ہے، یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ باہمی مشورے سے، میوچول کنسلٹیشن سے، امرہم شورا بینہم، اجتہاد کیجئے اپنی امکانی حد تک، اور پھر جو بھی جس بات پر اجماع ہو جائے یا اکثریت جمع ہو جائے اسے اختیار کریں۔